آ جانا چاہیے، لیکن جو عدیل صاحب نے سوال کیا یہ چونکہ یہ ضروری سوال ہے، دیکھیں چونکہ اب سوال ہے تو اس کا میں جواب ضرور دوں گا۔ یہ چونکہ انٹرنیشنل آبزرورز پچھلے دنوں آئے تھے، انہوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ یو این کی گائیڈ لائنز یہ ہوتی ہیں کہ جب کوئی نیا قانون بن جائے اس کے فوری بعد الیکشن مناسب نہیں ہوتا ہے۔ میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آر ٹی ایس ایک ایسی چیز تھی جو ابھی تک پاکستان میں ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، اس کے لیے اور چونکہ لاء کا حصہ بن چکا تھا، ہم نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا تھا۔ 85,000 ٹیلی فون رجسٹر ہوئے جنہوں نے اس کو ریلے کرنا تھا۔ ان 85,000 ٹیلی فونوں میں سے جب ایک دم پریشر پڑا شام کے 6 بجے تو 85,000 میں سے 25,000 جو تھے موبائل وہ سینڈ کر سکے، اور ہمارے پریزائڈنگ افسر بڑی جاں فشانی سے محنت سے اس کو ایگزامن نہیں کیا گیا تھا کیا؟ جی یہ تو چونکہ یہ تو الیکشن کے اندر اس میں استعمال ہونا تھا نا، پہلے تو استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ تمام پریزائڈنگ افسرز نے پوری کوشش کی، میں جو ڈیلے کی وجہ ہوئی ہے ایگزیکٹلی ڈیلے کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ تمام پریزائڈنگ آفیسرز نے کوشش کی کہ ہم اس کے اوپر اس کو ایک دفعہ بھیجنے کی کوشش ضرور کریں۔ جب وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے تھے، ڈیلے ہو رہی تھی، جب چیک کیا تو پھر ہم نے ان سب کو یہ ہدایت دی ہے کہ اب اس کو فی الحال آپ آر ٹی ایس کو رہنے دیں، جو رزلٹ اس کے ذریعے آنا تھے آ چکے، اب وہ ریٹرننگ افسروں کے پاس آ کے جو رزلٹ ہے وہ ہمیں فارم 45 کے مطابق اوتھینٹک رزلٹ ہمیں دیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ابھی ہم آپ کے انشاءاللہ ساتھ ہیں۔ میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ رزلٹس جو ہیں کئی دفعہ دنیا بھر کے ممالک میں ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں اور ٹائم بھی لگ جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، چونکہ ماشاءاللہ پرائیویٹ میڈیا اب اتنا ایفیشینٹ اور اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے کہ وہ فوری رزلٹ دے دیتا ہے۔ جو روایتی رزلٹس الیکشن کمیشنز دیتے ہیں ان کے اندر ٹائم لگتا ہے، اس کے اندر فارمز ہوتے ہیں، مختلف فارمز ہیں، فارم 45 سے فارم 47 جنریٹ ہوگا، 47 سے کوئی اور فارم جنریٹ ہوگا، تو یہ ساری کی ساری چیزوں کی وجہ سے ظاہر ہے ایک پروسیجر ہے اور قانون کے مطابق ہم اس کو فالو کریں گے۔ سوال اٹھائے جا رہے ہیں پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے کہ ان کو اندر سے باہر نکال دیا گیا اور نتیجے تیار کیے جا رہے ہیں بند کمرے میں، جو تاثر دیا جا رہا ہے، اس کو آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ فارم 45 میں دیا جا رہا ہے یہ جی مجھے کچھ سیاسی ہمارے جو زعما ہے، جو لیڈرز ہیں، انہوں نے کچھ ایسی مثالیں بھیجی ہیں جہاں پہ ان کو جیسے کہتے ہیں کچی چٹیں دی گئی ہیں کہ ان کچی چٹوں کے اوپر یہ ہمارے حوالے کی گئی ہیں۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، بالکل دیکھ رہے ہیں، اور اگر ان میں وزن ہوا تو ان کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ میں آپ کو کلیئرلی کہتا ہوں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ نکالا جا رہا ہے پولنگ ایجنٹس کو، میں بارہا میں نے ڈی آر او صاحبان سے چیک کیا ہے، ابھی پھر میں آر او سے پوچھوں گا، کچھ اسپیسیفک ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا چونکہ میڈیا سے میں اسی لیے آپ کے پاس فوراً آیا دیکھ کے کچھ چیزیں، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا رزلٹ روکا جا رہا ہے۔ روکا نہیں جا رہا، رزلٹ تو ابھی تیار ہی نہیں ہوا۔ رزلٹ روکا جانے کا میں اس کو پھر کلیئر کر دوں، میں آتا ہوں آپ کی طرف، کہ رزلٹ روکے جانے کا سوال نہیں ہے، رزلٹ تو ابھی تیار ہی نہیں ہوا ہے، روکا کیوں جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے، تو جیسے ہی رزلٹ تیار ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ سر اس چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ فارم 45 جو ہے متعلقہ حکام نہیں دے رہے، یا بعض سیاسی جماعتیں اپنی متوقع شکست کو دیکھتے ہوئے ان کے پولنگ ایجنٹ جو ہے گھر جا کے سو گئے ہیں، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ آپ ماشاءاللہ خود آپ کا اتنا تجربہ ہے، یہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ ہمارے سامنے جو شکایت آئے گی اس پہ ہم ضرور اس کو دیکھیں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے، لیکن میں آپ کے جیسے کہتے ہیں حوصلے اور صبر کی بھی داد دیتا ہوں کہ جس میں ہمارے ساتھ سرکاری نتائج آنے سے پہلے الیکشن کی شفافیت پر یہ داغ لگا ہے۔ الیکشن کمیشن اس کو دھو پائے گا، کیونکہ بہت سے سیاسی زعما نے پریس کانفرنس کر کے اس نتائج کو مسترد بھی کر دیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی اس نتائج پہ، اور مسلم لیگ نون نے قبل از وقت بھی سرکاری نتائج کا اعلان نہیں ہوا، اور اس سے پہلے انہوں نے دھاندلی کا الزام لگا کہ پریس کانفرنس 11 بجے کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ ابھی تک تو دیکھیں، ابھی تک میں پھر کہتا ہوں، ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے ایک رزلٹ بھی اناؤنس نہیں کیا ہے، اس لیے اس رزلٹ کی کوالٹی کے اوپر بات کرنا میرا خیال ہے قبل از وقت مینول طریقے پہ جا رہے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے آپ کو بہت پہلے اس سسٹم پر چلے جانا چاہیے تھا جب آپ کو ڈیلے فیل ہو رہا تھا کہ رسپونڈ نہیں کر رہا آر ٹی ایس سسٹم، لیکن ابھی رات گئے، اب 2:30 بج گئے ہیں، تو ابھی آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ مینول سسٹم پہ چلے جائیں؟ دیکھیں نہیں، ابھی نہیں فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ کافی دیر سے ہو چکا ہے۔ دیکھیں جس جگہ پہ کوئی پریزائڈنگ افسر بیٹھا ہے وہ اس نے تو ٹائم لینا ہے نا،
तो उस वक्त से अब वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। मसलन सिंध के अंदर मुझे हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि 70% के करीब उनके पास लोग पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह वो बल्कि वहाँ पे अब रश हो गया है कि उनको इकट्ठे करके कंपाइल करना है। क्या ये तो ताखीर इंशाल्लाह क्वालिटी कंट्रोल के लिए है? जी, क्या ये ताखीर क्वालिटी कंट्रोल के लिए है? ये ताखीर बिल्कुल आपने सही कहा, ये ताखीर इसी वजह से हुई। अगर हम RTS ना रखते तो शायद कुछ उसके अंदर और सवालात उठते। सर आपको तो अगर ये RTS मसूर नहीं हुआ होता जी, लेकिन वो तरीक़ेकार तो वही था, तरीक़ेकार एग्जैक्टली वही था। पेशावर हो गया या बात हो, हाँ जी, As we are talking about manual मैनुअली होता तो शायद बेहतर होता। पोलिंग एजेंट्स को नताइज जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नहीं दिया, अगर साबित होता है तो क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि उनकी वजह से ये सारे सवाल। देखें, जो इलेक्शन एक्ट में ऐसे ऑफेंसेस हैं या ऐसे लैप्सेस हैं, उसकी जो सज़ा है वो ज़रूर दी जाएगी। डॉक्टर साहब, ये कौन से रिजल्ट है जो बंद कमरों में तैयार किए गए? मीडिया ने किसी रिजल्ट को ऑब्जर्व नहीं किया, पोलिंग एजेंटों को निकाल दिया गया, तो इस पे देखें, ये हमने अभी तक कोई मीडिया से ऐसी रिपोर्ट नहीं हमें खुद निकाल दिया गया तमाम पुलिस इस्लामाबाद के वो तो अंदर आपको गिनती के टाइम निकाल दिया, मोबाइल की वजह से गिनती के टाइम ऑब्जर्व भी नहीं किया हमने। अभी तो वो रिजल्ट उधर ही है, अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं, अभी तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। वो बात सारे तो मैं आपसे जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अभी मैं जैसे ही आते हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत मेहरबानी।